بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 122 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم یزید بن معاویہ کی قسط نمبر 2 کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، کل سے ہم جہاں ہم نے روکا تھا وہیں سے ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ تو کوفہ والے حضرت امیر معاویہ ہی کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خط و خطابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کی ان خفیہ کارروائیوں اور ریشہ درانیوں سے امیر معاویہ بھی واقف تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی عادت کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تھی کہ تم کو کوفہ والوں کے قریب فریم میں نہیں آنا چاہیے۔ ادھر امیر معاویہ یزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے حسین کو ضرور خروج پر آمادہ کریں گے، اور اگر ایسی ضرورت پیش آئے اور تم حسین رضی اللہ تعالیٰ پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ چونکہ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توجہ اب کوفہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوئی۔ کوفہ میں جب انہوں نے وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی تو شیعان ابو بن امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت کی، لیکن شیعان علی اور شیعان حسین نے جو پہلے ہی سے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں بلانے کی کوشش کر رہے تھے، بیعت میں تعامل کیا اور سلمان بن زرو کے مقام میں جمع ہوئے۔ سب نے اس قرارداد پر اتفاق کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور حسین کو کوفہ میں بلایا جائے۔ اب یہ خفیہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں، مگر وہاں اہل مکہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، اور حسین مکے میں ہی موجود ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اب تک بیعت نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خط روانہ کیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کی شہدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں طلحہ اور زبیر سے جنگ کی، ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کار گرم کیا، شامیوں کی دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہاں آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں۔ کوفہ اور عراق میں 1,00,000 سپاہ موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کی حقدار خلافت یقین کرتے ہیں، یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کے تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربراہ اور وہ لوگ نے یزید کی عمل یعنی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے بھی ترک کر دیا، کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کو اور آپ کے تابعین کو سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے پاس مکہ میں اس مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ یہ مسلم عقیل بن طالب کے بیٹے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کے مصاحب خاص اور مشیر با اخلاص تھے، اور فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ، پوشیدہ طور پر جاؤ، پوشیدہ طور پر کوفہ میں رہو، اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں ان کی تعداد اور خاص کر نام لکھ کر مجھے روانہ کرو۔ تم اپنے آپ کو پہنا رکھنے کی بہت کوشش کرو اور لوگوں کو بیعت میں داخل ہوں۔ سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہ کریں۔ مسلم نہایت احتیاط کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کو اطلاع نہ ہو سکے مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں انہوں نے کچھ سوچا اور ایک خط حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ مجھ کو معاف رکھیے اور بجائے میرے کسی دوسرے شخص کو کوفہ کی طرف بھیجیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا خط لکھا کہ تم بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو
اور تم ہی کوفہ میں جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچ کر مختار بن عبیدہ کے مکان پر اترے۔ اسی وقت یہ خبر شیعیہ نے علی میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک آ کر بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام اپنے بخریت پہنچنے اور لوگوں کی بیعت کرنے کا حال لکھا اور ان کو اطلاع دی کہ پہلے دن 12,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سلطان بن سرو، مسیح بن ناجیہ، رقاتہ بن شدہ اور ہانی بن عربہ بھی شامل ہیں۔ آپ جب آئیں گے اور علانیہ بیعت لینا شروع کریں گے تو لاکھوں آدمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خط حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قیس و عبد الرحمان شخص لے کر روانہ ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نامہ بروں کو فوراً واپس کر دیا اور کلوا بھیجوا کہ میں بہت جلد کوفہ پہنچتا ہوں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کر کے کہ بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کی کافی تعداد موجود ہے، اپنے ایک معتمد کو عنف بن مالک اور دوسرے شرفا بصروں کے نام خطوط دے کر بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور فوراً کوفہ پہنچ جائیں۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچنے اور لوگوں کی بیعت کرنے کا حال جب عام طور پر مشہور ہوا گیا تھا تو عبداللہ بن مسلم الحضری نعمان بن بشیر کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر، خلیفہ وقت کے کام میں ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کئی روز ہوئے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر لوگوں سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلم کو قتل کر دیں یا گرفتار کر کے یزید کے پاس بھیج دیں۔ اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو بھی قرار واقعی سے زیادہ۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ یہ لوگ جس کام کو مجھ سے چھپا کر رہے ہیں میں اس کو آشکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا جب تک یہ لوگ مقابلے کے لیے نہ نکلیں۔ میں ان پر حملہ نہ کروں گا۔ عبداللہ نے یہ جواب سن کر بہر آیا اور اسی وقت یزید کو ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حسین بن علی کے خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی آنے کی خبر ہے۔ نعمان اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر ولایت کوفہ کو اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زیر دست گورنر کو فوراً کوفہ میں بھیجیں تاکہ وہ آ کر مسلم کو گرفتار کرے اور لوگوں سے بیعت نسخ کرائے اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اسی کام میں اگر دیر ہوئی تو آپ کوفہ کو اپنے قبضہ سے نکلا ہوا سمجھیں۔ اسی مضمون کے خط عماردہ بن عقبہ اور ابی معیط نے بھی یزید کے نام روانہ کیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر یزید بہت پریشان و فکر مند ہوا۔ سارجون نامی حضرت امیر معاویہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ حضرت امیر معاویہ بھی بعض پیچیدہ باتوں اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور اس مشورے میں فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یزید نے اس کو بلایا اور عبداللہ بن حضری کا خط دکھا کر مشورہ طلب کیا۔ اسی جگہ جملہ معتبرہ کے طور پر یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ یزید ہمیشہ زیاد بن ابی سفیان سے ناراض رہتا تھا۔ زیاد کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد سے بھی بہت ناخوش اور متنفر تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو امیر معاویہ نے بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ یزید ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ کی حکومت سے عبید اللہ بن زیاد کو معزول کر کے کسی دوسرے شخص کو بصرہ کا حاکم بنائے۔ اب کوفہ سے یہ وحشت ناک خبریں آنے پر یزید نے جب امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام سے مشورہ طلب کیا تو اس نے عرض کیا کہ اس وقت عراق آپ کے قبضے سے نکلانا چاہتا ہے۔ اگر آپ عراق کو بچانا چاہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کو سوا کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ مشورہ ناگوار گزرے گا، مگر عبید اللہ بن زیاد کے سوا جس شخص کو بھی آپ کوفہ کی حکومت بھیجیں گے وہ کوفہ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت امیر معاویہ نے عبید اللہ کے باپ زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں ولایتوں کی حکومت سپرد کرتے رکھی تھی، اسی طرح آپ بھی عبداللہ کو بصرہ کوفہ دونوں ولایتیں سپرد کر دیں۔ بصرہ کے لیے کسی دوسرے حاکم کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔
यजीद ने सुनकर थोड़ी देर तामल किया, फिर फौरन अबैदुल्लाह बिन जियाद के हुक्मनामा जारी किया और लिखा कि हमने बसरा के साथ कूफा की वलायत भी तुमको सुपुर्द की। अब तुमको चाहिए कि इस हुक्म के पहुंचते बसरा में किसी को नायब बनाकर छोड़ दो और खुद बिला तौक़ुफ़ कूफा में पहुंचो। वहां मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं और हुसैन के लिए बैत ले रहे हैं। इनको पकड़ कर कैद या कत्ल करो, और जिन लोगों ने इनकी बैत की है इनको भी अगर फसक बैत से इनकार करें तो तलवार के काट उतार दो और इस किस्म के हर एक खतरा का बंदोबस्त कर दो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसी जगह से हम फिर दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह।